يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عبادت و بندگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے جو ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس پہ کبھی بھی فرق نہ آئے گی. اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، جو ہمارے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ بقرہ کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ دوسرا رمضان المبارک کا جمعہ ہے، شاید آج 8واں روزہ ہے. اسی مناسبت سے چند ایسی بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اچھی طریقے سے بیٹھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی پوری اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. انسان اس دنیا کے اندر آیا تو یہ مقصد سے خالی نہیں، بیکار نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو بیکار ہو یا تو کام میں ہو. تو بیکار تو اللہ رب العالمین کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اسی لیے ہمارے آنے کا مقصد بھی ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا، الجن والانس الا لیعبدون. میں نے فقط میری عبادت اور بندگی کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
تاکہ میں یہ آزمائش لوں، میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، یا آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب العالمین نے جو دین اسلام ہم کو دیا وہ کسی شخصیت سے، کسی نبی سے، کسی اور چیز کی طرف نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے صاحب کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے جو پسند ہے وہ اسلام ہے، اور وہی اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں داخل کیا، ہمیں توفیق عطا کی۔ یہ وہ دین ہے جو خود اللہ کو پسند ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو پسند ہو یا کسی اور کو پسند ہو، بلکہ ساری کائنات کا مالک اس بات کا اعلان کرتا ہے اپنے کلام مجید میں کہ میرے کو جو دین پسند ہے وہ دین الاسلام ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو جو چیز اللہ کی پسند ہو اس کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ ظاہر بات ہے جو اللہ کو پسند ہو اس چیز کو ماننا چاہیے، اور جو اللہ کی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے یقیناً وہ گناہگار بن جاتا ہے، سزا کا حقدار بن جاتا ہے، رب العالمین کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی کرتا رہا تو رب نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہاری گردن میں ہاتھ ڈالوں گا، میں پکڑوں گا تو ان بطش ربک لشدید، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم ایسے پتھر دل ہو گئے، ایسے سخت اور ایسے کٹھن چٹان کی طرح آج بھی ہماری دلیں نہیں پگھلتی، ہمیں کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا، یہاں تک کہ ہم جو اور دنوں میں کام کر رہے تھے، جیسے چلا رہے تھے، ویسے اس مہینے میں بھی چلا رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، اسلام کیا ایک دن کے لیے آیا؟ مسلمان کیا 4 دن کے لیے ہوتا ہے؟ اسلام کیا قبول کرنے والا وہ مسلمان 5 دن رہتا ہے، پھر یا تو مر جاتا ہے یا کیا مرتد ہو جاتا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، یہ بات میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ اپنے شہر اور علاقے کا جائزہ لو، یہاں تک کہ آپ آدھے دنیا کا چکر لگاؤ تو یہ بات آپ کو صاف طور سے معلوم ہوگی کہ مسلمان رمضان کا چاند پہلے سے آج چاند ہے، رمضان کا روزہ ہوگا بھائی صاحب، ہاں 24 کو ہے، 23 کو ہے، اچھا کیا کرو گے بھائی تم؟ نہیں میں تو بیمار ہوں، روزہ تو رکھتا نہیں ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کیوں بھائی؟ اچھی بات ہے، ایک آدمی پوچھ رہا ہے، اس نے پوچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، پہلی سب میں آیا، خوشی ہوئی کہ بیچارہ سدھر گیا، اللہ کو راضی کر دیا، اپنے گناہوں میں شرمندہ ہوا، آج پہلی سب میں آیا، 2 روزے رکھ لیے، 2 دن تراویح پڑھی، تیسری تراویح آج غائب ہو گیا، تیسرا روزہ چھوڑ دیا، پھر نمازوں کو
سرٹیفکیٹ لے لیا، اللہ کو راضی بنا دیا، اب ہمارے اوپر مہر لگ چکی ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم کو جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا، ہم سیدھے اور ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور اللہ تو کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر کا، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرے برابر کا حساب لیں گے، اور ایسے برکتی مہینے میں بھی اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا، اس کو معاف نہیں کرتا۔ برکتی مہینے میں، اس مہینے میں بھی نماز کی پابندی نہیں کرتا، ایسے برکتی مہینے میں نماز نہیں پڑھتا، ایسے روزوں کے فضائل سامنے آنے کے بعد بھی 2 دن کے بعد روزہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی دولت پہ سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو سخی تھے ہی، لیکن رمضان میں آپ دیکھو تو صحابہ کے پاس تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی رمضان المبارک میں وہ ایسے سخی ہو جاتے تھے، ایسے اپنے پیسوں کو لٹاتے تھے جیسے آندھی اور ہوا تیزی سے چلتی ہے، اس طریقے سے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آج دیکھو حالات کیا بن چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے فریضے ہیں، جب تک نماز کے پابند نہیں ہوئیں گے اور روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ایمان میں مکمل نہیں رہیں گے، من کان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سمجھ میں آیا؟ کیا ہوگا؟ جنت نہیں ملے گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر انسان اپنے مالک کی پسندیدہ چیز پہ چلتا ہے۔ اللہ کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کے صرف چھوڑا نہیں، آگے اور لفظ فرمایا سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے آپ کو اچھی شکل سے اور خوبصورت بنایا، ایسا سنوارا، ایسا سانچا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، خود کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں گندا ہوں، میں خراب ہوں، بلکہ میں کتنا اچھا ہوں۔ روزانہ آئینہ دیکھ کے کہتے ہوئے اچھی صورت و شکل اور اشرف المخلوقات میں ہم کو شامل کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اچھا آخر میں کیوں؟ یہ مسجد کی تعریف پہلے تو نہیں ہوئی نا، جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو آخر میں اس کی تعریف ہوئی کہ ہاں واقعی مسجد بہت اچھی بنی ہے۔ جلسہ ہوا، پروگرام ہوا، تقریر ہوئی، پہلے تو تعریف نہیں ہوئی۔ جب جلسہ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، تب تعریفیں ہونے لگی کہ دیکھو کتنا اچھا پروگرام تھا، کیسی تقریریں تھی، کیسا سجا ہوا تھا، تعریف ہونے لگی۔ اسی لیے دین آخر تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے آخر میں بھیجا، اب صرف ایک چیز کا انتظار کرنا، وہ نہ کسی نبوت کا بلکہ قیامت کا انتظار کرنا۔ اب قیامت تک جتنے بھی امتیں آئیں گی اس دنیا میں، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی کتاب نہیں آ سکتی، میں آخر میں آیا۔ اسی لیے تعریف بھی اللہ نے ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور یہ بتا دیا کہ قیامت تک کوئی اور اسلام آنے والا نہیں ہے، اب اس میں ساری نسلیں چلیں گی۔ یہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر تم مسلمان ہو تو تب تک مسلمان نہیں ہو، اگر اس اسلام میں آئے ہو تو آگے سورہ بقرہ میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان لا چکے، اسلام میں داخل ہو چکے، کلمہ پڑھ لیا، اب کیا کریں؟ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہی نماز جو ہے
مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ ہم اس نماز کی بھلے ہی اہمیت کو نہ سمجھ پائے ہوں، ہمارے یا عقل کی رسائی نہ ہو، یا ہم اس کو سمجھنا نہ چاہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جتنوں کو بڑا بڑا مقام ملا اور عزت ملی وہ اس نماز کی وجہ سے۔ اور پچھلے پیر میں جب بندہ اپنی پیشانی کو اس رب کے سامنے جھکاتا ہے اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، میں اپنی نیند کو، اپنے بستر کو چھوڑ کر میں تیرے گھر کے اندر آیا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، اللہ میں تمہاری رحمت چاہتا ہوں، میں دنیا میں ذلت نہیں چاہتا، میں عزت چاہتا ہوں، رب میں تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتا، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب سجدہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ ندا دیتا ہے، یہ پکار لگاتا ہے، اے کوئی گناہگار جو اس وقت اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اس وقت معافی مانگ رہا ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم یہ کام رمضان میں بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بیڑی کے لیے، ایک گٹکے کے لیے، پتہ نہیں انسان سنت کو ترک کر دیتا ہے۔ عجیب حالات ہیں میرے بھائیوں، جب آپ 14 گھنٹہ اس کے بغیر رہ سکتے ہو تو کیا اور ٹائم نہیں رہ سکتے؟ یہ ایک پیسہ دے کے فضول خرچی زہر خرید رہا ہے اور کھا رہا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اور اتنا ہی پیسہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور بیٹھ جاؤ اپنی دولت اور مال پہ، رب کعبہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا اور ایک گنجا صاف بن جائے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں جس کو تو چھپایا کرتا تھا، جس کو تو لوگوں سے الگ رکھا کرتا تھا، آج وہ سانپ کی شکل میں آئے گا۔ بتاؤ، اگر یہ دولت تمہارے لیے صاف بن جائے، یہ نماز تمہارے لیے عذاب بن جائے، یہ نافرمانی تمہیں جہنم میں پہنچا دے، تو پھر ایسے اسلام سے، ایسی مسلمانیت سے، ایسے مومنوں سے فائدہ کیا ہے؟ مسلمان رحمت ہوتا ہے، اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتا ہے، مومن جنت کا طلبگار ہوتا ہے، جہنم میں جانے والا نہیں ہوتا۔ یہ تب ہوگا کب لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ لوگ کہتے ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ نے کہا جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے میں بھی نہیں بدلوں گا۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے، رمضان کے مہینے میں دعا مانگنا ہے، ایسا مہینہ نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی جو امتیں تھی ان کی عمریں بہت لمبی تھی، کئی سالوں تک، 2000 ہزار سال تک ان کی عمریں تھی، تو ظاہر بات ہے ہم تو 80 سال پہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی عمریں بڑی تھی، زیادہ تھی، تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ ہم 80 سال میں کتنی نیکیاں کریں گے؟ وہ تو اس سے زیادہ کرتے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ جنت میں جائیں گے، ہم تو مجبور ہیں 80 سال میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو آخری دھاکے کے اندر شب قدر دی ہے۔ اگر تم ان 5 راتوں میں سے جاگتے ہو، قیام کرتے ہو، قرآن مجید کو پڑھتے ہو، اور وہ رات
عبادت کا ثواب تمہیں ملتا ہے. بتاؤ، ایک رات کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اگر کسی نوجوان کی زندگی میں ایسے 20 رمضان آ گئے اور 20 رمضان کو اس کو شب قدر ملی تو اس کی نیکیاں جوڑی جائے، ٹوٹل لگایا جائے، کتنی بڑی ہو جاتی ہے، کہاں تک بڑھ جاتی ہے، ان کی عمریں پھر بھی کم بڑھ جائیں گے. یہ بھی احسان امت محمدیہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن ایسی نیکیوں کو چھوڑ کر اعتکاف میں ثواب، مسجد میں بیٹھنا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب. آپ ایمانداری سے بتاؤ، ایک میسج کو اگر ہم 2 گھنٹہ نہ دیکھیں تو بے چینی ہوتی ہے. کیا یار خبر ہے، کیا کسی کا میسج آیا ہوگا، کیا ہے، فون اٹھاؤں دیکھوں. طلب ہوتی ہے نا، طلب. کھانا ہے، بھوک لگی، طلب ہوتی ہے. پانی ہے، اور چیزیں ہیں، لیکن ساری چیزوں کی طلب ہوتی ہے. اللہ کے دین کی طلب کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن کریم کے لیے کیوں نہیں طلب ہوتی کہ آج میں نے ایک رکوع نہیں پڑھا، آج میں نے قرآن نہیں پڑھا، آج میں نے نماز نہیں پڑھی، آج میں نے سنت کو چھوڑ دیا، میں نے فرائض کو چھوڑ دیا، میں اللہ کا نافرمان بن گیا، میں اس کی دھرتی پہ چل رہا ہوں، میں اسی کا کھا رہا ہوں، اسی کے رحم و کرم پہ پل رہا ہوں. اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا کون ہوگا؟ کیا یہ کبھی نہیں طلب ہوئی؟ یہ کبھی نہیں سوچا؟ عجیب حالات ہے. رمضان کا مہینہ آپ دیکھو، گدے کی طرح لوگ کھلے عام کھاتے پیتے ہیں اس بابر کے دن. اور دوسرا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے کو، دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا. دیکھا، میں تراویح پڑھنے گیا تو کہا کہ میں نے کبھی اتنی جلدی تم آ گئے، ہم تو ابھی 8 پڑھ کے ہی نہیں آ پائے، میرے کو بیچ میں چھوڑنی پڑی. تو بول رہا ہے کہ نہیں، میں 3 پارہ ختم کر کے آیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایک تراویح میں روزانہ 5 پارہ پڑھتے ہیں قرآن کریم. ہم نے کہا جانتے ہو، کم سے کم سب سے تیز زیادہ پڑھنے والا بھی اگر کوئی قاری ہو، قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھے گا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ 5 پارہ پڑھتے ہو تو ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ہم 8 رکعت نہیں پڑھتے، اس سے پہلے تمہاری نمازیں ختم ہو جاتی. 5 پارے کہتے بس 6 دن 5 دن پڑھتے ہیں، 30 پارے قرآن کے پورے ہو جاتے ہیں، پھر تراویح ختم. ہم نے کہا کیوں؟ کہتے کاروباری لوگ ہیں، پھر کون آئے گا، اسی لیے 5-6 دن میں لکھا لیتے ہیں. یہ دین سے مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بتلاؤ، ایسے لوگوں کے سامنے باتیں آتی ہیں، دیکھتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کے دین کو کیا سمجھتے ہو؟ یہی دین ہے کہ باطل کا کیا کسی حدیث سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، نسائی سے، موطا مالک سے، مسند احمد سے، ابو داؤد سے، کسی حدیث سے کوئی روایت ثابت تو کرو. اور دوسرا، سونے نہیں دیتے. عجیب حالت. ادھر اس مسجد میں مولوی چلا تھا، حضرات 10 منٹ باقی ہیں، ادھر سے چلاتا حضرات 15. دونوں جھوٹ بول رہے، وہ 15 بول رہا ہے، وہ 10 بول رہا ہے، تیسرا 5 بول رہا ہے. تینوں کی باتیں ایک نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تہجد کے لیے آذان دیا کرو، اس میں سے الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہو گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے سحری کا وقت ہو چکا ہے، لوگ اٹھ جائیں، اور جب فجر کی آذان آئے گی تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزہ بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے. روزہ آذان پہ کھولا جائے گا، آذان پہ بند کیا جائے گا. یہ کون سا ہوا کہ تو نے 10 مسجدوں میں سارے مائکوں کو کھول دیا اور سارے کے سارے پریشان ہیں ایسے، اور پھر نیت بھی وہ کراتے ہیں ایسی. ان کو تو شاید لگتا ہے کہ مذاق ہو رہی ہے، ملا ہی آج ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. ضرورت کے علاوہ آپ کوئی اعلان وغیرہ کرنا ہو تو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس طرح سے اتنے پھول آپ دیکھو 3 بجے لاؤڈ کھل جاتے ہیں. کیا یہ شریعت ہے؟ یہ 5 دن میں قرآن ختم کر دیا، 6 دن میں تراویح ختم. یہ 3
تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور جب تک محمد الرسول اللہ کے قاعدے قانون پہ نہیں چلو گے تم اس اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آخری بات، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر میں فروٹ وغیرہ خرید رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہ پھیکا ہو، خراب ہو، اچھا ہو، مجھے چین ملے، سکون ملے۔ انسان گھر بناتا ہے